अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, साल 2025 का सूरज गरूब हो चुका है, मगर पाकिस्तान की सियासत में अंधेरे गहरे होते जा रहे हैं। नया साल आने से पहले ही सियासी मंजरनामा इस सवाल से दो चार है कि आया मुल्क मफाहमत की तरफ जा रहा है या तसादुम की नई किस्त की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से इसको कबूल किया जाना बज़ाहिर एक बड़ी पेशरफ्त दिखाई देती है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स कहानी सुनाते हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत जानती है कि इन मुज़ाकरात से फ़ौरी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मगर इसके ज़रिए ये पैगाम ज़रूर दिया जा सकता है कि सियासी जमूद की ज़िम्मेदारी PTI पर डाल दी जाए। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक हुकूमत इस अमल को अपनी नेक नियति साबित करने और बैनुल-अक़वामी दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि PTI एक वाज़े हिकमत अमली के बगैर मुज़ाकरात और मज़ाहमत के दरमियान झोल रही है। PTI के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ग्रुप्स एक तरफ मुज़ाकरात की हमायत और दूसरी जानिब एहतजाजी सियासत की तैयारी इस बात का सबूत है कि जमात खुद फैसला नहीं कर पा रही कि उसे निज़ाम के अंदर रहकर लड़ना है या सड़कों पर। क्या नया साल मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा? क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी आ सकती है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। भट्टी साहब, 2025 का सूरज गरूब हो चुका है। बतौर सियासी तज्ज़ियाकार आप क्या समझते हैं कि हमने सियासी और अवामी लिहाज से इस पूरे साल को आप किस तरह देखते हैं? हाउ डू यू एनालाइज दिस होल ईयर? हमने क्या गेंद किए हैं, क्या हमने खोया है? 2025 को अगर कहा जाए तो एक ही है जो पाकिस्तान को खुशी मिली है, एक ही है कामयाबी मिली है, और वो है ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस, मार्का हक। मुसल्लह अफवाज को इस पर सलाम, एयर फोर्स को, फ़ज़ाइया को, और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल साहब को बहुत बड़ी कामयाबी। मेरी ज़िंदगी में मेरे ख़्याल से हमने सुना हुआ था कि 65 में हमने कामयाब दिफा किया, 71 में मुल्क टूट गया, और भी जंगें हुई, लेकिन ये वाहिद जंग थी जो हमने जीती और जिसको ना सिर्फ राहुल गांधी से लेकर ट्रंप साहब तक सब ने माना। तो इसके अलावा, इस एक जंग के अलावा, इस एक खुशी के अलावा, इस एक कामयाबी के अलावा पाकिस्तान और आवाम को कुछ नहीं मिला 2025 में। बदतरीन रहा हर साल से ये साल। मायूसी का साल था, होप ख़त्म हुई, अदलिया हुकूमत के ताबे हुई, आज़ादी इज़हार राय बहुत नीचे गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख़ात्मा हुआ, तरह तरह की कानून साजियाँ हुई, सिविलियन बालादस्ती, पार्लियामेंट का तकद्दस, वोट की इज़्ज़त, जमहूरियत की जीम। खैर पहले भी हमारे यहाँ कोई अच्छी खासी जमहूरियत नहीं, लेकिन सब चीज़ों का सवा सत्यानाश हुआ। और महंगाई रही, बेरोज़गारी रही, गुर्बत रही बल्कि बड़ी, और रियल स्टेट नीचे गई, इंडस्ट्री नीचे गई, ज़राअत नीचे गई। जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं वो भी बाहर गए, और ब्रेन ड्रेन हुआ। 15 लाख जो एक रिपोर्ट आई कि 15 लाख, जिसमें इंजीनियर, जिसमें डॉक्टर, जिसमें अकाउंटेंट, माहिरीन सिर्फ 15 लाख दिमाग। अच्छी बात होती है कि कोई अच्छी तालीम के लिए, अच्छी सेहत के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए बाहर जाए, लेकिन जब आप यहाँ समझते हैं कि किसी शोबे में भी मेरिट नहीं, किसी शोबे में भी इंसाफ नहीं, किसी शोबे में भी सुनवाई नहीं कोई, और जब आप समझते हैं कि आपके सारे इंडिकेटर्स डाउन जा रहे हैं, तो और जो आपके ब्रेन है वो बाहर जा रहा है, तो फिर दुख होता है। तो 2025 मायूसी का साल रहा, नाउमीदी का साल रहा, और वो कुछ हुआ जिसकी तवक्को नहीं थी। तो सिवाय मार्का हक, ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस के, यानी साल के शुरू में जिस तरह के हालात थे वैसे कि उसके एंड में भी वैसे हालात हैं, बल्कि उससे मजीद बदतर ही हुए। और फिर आप क्या देखते हैं, क्या नया साल से कोई उम्मीदें हम रखें, कोई बेहतर होगा, कोई सियासी इस्तेहकाम आता हुआ आप देख रहे हैं, माशी इस्तेहकाम? जो कुछ मैं सुन रहा हूँ इस्लामाबाद में, उस हवाले से तो 2026 में बहुत सारी चीज़ें और सख्ती की तरफ जाएंगी। हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं। हम हार्ड स्टेट हैं, बहुत सारे मामलात में हैं, और 2000 अब हमारे दो बड़े चैलेंजेस हैं, वो हैं एक दहशतगर्दी और दूसरी है मईशत। अगर 2026 में हमने इनमें से किसी एक को काबू कर लिया तो कमाल हो जाएगा, वरना साल बदलते हैं ना हम बदलते हैं, ना हालात बदलते हैं, साल बदलते हैं ना हम बदलते हैं, ना हमारे हुक्मरान बदलते हैं, साल बदलते हैं, कुछ भी नहीं बदलता सिवाय एक फिगर के बदल जाता है।
تو آپ مایوس ہی ہیں, 2026 سے بھی ہم مایوس ہی رہے. مایوسی گناہ ہے, مایوس نہیں ہوں, لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے پرانی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا. کیا وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے 1971 میں ہمارا ملک ٹوٹا تھا, اور کیا اس سے ہم نے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے سیاسی بحرانوں سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے دہشت گردی سے کچھ سیکھا؟ کیوں نہیں ہم دہشت گردی پر ایک نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں نہیں ایک؟ کیوں ہم دوسرے کا مینڈیٹ نہیں مانتے؟ کیوں ہم اپنے مخالف کو چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے دم لینا ہے؟ کیوں ہم ملک کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے, نہ دہشت گردی پہ, نہ معیشت پہ, نہ خارجہ پالیسی پہ, نہ داخلہ پالیسی پہ؟ اور کیوں جو سیاسی مخالفتیں وہ ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی ہیں؟ تو ظاہر ہے میں نے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نون والے اور یہ جو لیڈرشپ ہے, جب تک یہ ہے سال بدلتے رہیں گے, حالات جو نہیں مارچ اپریل تک نظام کی تبدیلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سہیل وائس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب شہباز شریف کی جگہ کسی نئے ونڈر بوائے کی ضرورت ہے, تو کیا واقعی کوئی اس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے یا پھر کمپنی یہی چلے گی؟ سہیل وڑائچ صاحب کی نظر میں اگر ونڈر بوائے محسن نقوی صاحب ہیں تو ظاہر ہے وہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے. اگر وہ مجھے سمجھتے ہیں ونڈر بوائے تو میں تو تیار نہیں ہوں ان حالات میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے, کیونکہ میرے اور بڑی ایکٹیویٹیز ہیں, ان پہ میں فوکس کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ونڈر بوائے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں نظام میں آنے والے دنوں میں؟ فروری مارچ میں, مارچ اپریل میں, ہاں فروری مارچ اپریل مئی, اگر مئی تک ہم چلے گئے اسی نظام کے ساتھ تو پھر یہی نظام چلے گا. اچھا, تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ٹیکنوکریٹ سسٹم, کوئی صدارتی نظام؟ میں تو دعا مانگ رہا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یا خالص جمہوریت دے دے یا خالص آمریت دے دے. ہمارے پروگرام میں تھی سامیہ خان اسٹرالوجسٹ, تو انہوں نے کہا کہ جی 16 فروری 2026 کے بعد ستاروں کا حال کوئی ایسا بتاتا ہے کہ اگر سیاستدانوں نے اپنی روایتی سیاست نہ چھوڑی تو نظام پھر یکسر کوئی تبدیل ہو سکتا ہے اور جمہوریت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ایگری کرتی ہیں؟ کیڑی جمہوریت؟ جو جتنی کوئی ہے, جیم بھی ہے یا میم بھی ہے, جو بھی ہے, یا پھر آپ کی نظر میں جو 2 نمبر جمہوریت ہے یا خالص نہیں ہے تو صحیح. آپ کو فرسٹ کاپی بھی جمہوریت کی ہوتی تو ہمارے یہ مسائل نہ ہوتے. یہ تو کاربن کاپی بھی نہیں ہے, عجیب و غریب ہے. 5% کے لیے جمہوریت ہے, 95% کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, بانجھ ہے. تو اللہ کرے, دعا کریں یہ بدبودار, یہ ناکارہ, یہ فرسودہ, یہ جمہور لیس نظام, یہ آڈٹ لیس نظام, یہ پرفارمنس لیس نظام یہ بدلے, اور یہ جو اوپر ہمارے مسلط ہوئے ہیں یہ بدلیں, کوئی تبدیلی, حقیقی تبدیلی آئے. میں تو دعا کر رہا ہوں. تو وہ جو ونڈر بوائے کی بات کرتے, کیا ونڈر بوائے کی جگہ کوئی ونڈر گرل بھی آ سکتی ہیں؟ ونڈر گرل اگر آپ کی مراد اپنے آپ سے ہے تو ہو سکتا ہے آپ آ جائیں. اگر آپ کی مراد مریم نواز صاحبہ سے ہے. ہم تو عام لوگ ہیں, ہم عام لوگ تو وزیر اعظم اس ملک میں نہیں بن سکتا نا. چوزن ونز ہیں جو کہ جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہو. سہیل افریدی کون ہے؟ عام آدمی تھا, مڈل کلاس آدمی, وزیر اعلیٰ بن گیا نا. اس طرح اور بڑی اگزامپلز ہیں, بہت سارے لوگ آگے آئے اور جنہوں نے آ کے بن سکتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ ہوپ مر گئی ہے, ہوپ کو نہیں مرنا چاہیے. یوتھ سے آپ بات کریں, گلی محلوں میں جائیں تو وہ کہتے ہیں یار کیا فائدہ, الیکشن کا کیا فائدہ, عدالتوں کا کیا فائدہ, صحافت کا کیا فائدہ. لوگ مایوس ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ کو کیا لگتا ہے اگر تو یہ سپوز آپ کہہ رہے ہیں کہ مئی تک اگر ایسے چلتا ہے تو یہی نظام رہے گا, تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب 5 سال اپنے پورے کر پائیں گے؟ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اوپر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ونڈر بوائے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی ونڈر گرل بیٹھی ہوتی ہے یا ونڈر وومن بیٹھی ہوتی ہے. مجھے اس سے غرض ہے کہ یہ ذاتی دشمنیاں ختم ہوں, اس غربت ختم ہو, مہنگائی ختم ہو, بے روزگاری ختم ہو, عوام تک پہنچیں چیزیں خوشحالی کی, اور قرضے اتریں, یہ خسارہ زدہ ادارے جو ہیں ان سے جان چھوٹے. اس طرح نہ چھوٹے جس طرح پی آئی اے کی چھوٹی ہے. لیکن عارف حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے, میں تو کہتا ہوں عارف حبیب صاحب کی جیت ہوئی ہے. تو خیر اس طرح نہ جان چھوٹے, اور ادارے پرفارم کریں, عدلیہ آزاد ہو, صحافت آزاد ہو, بنیادی انسانی حقوق ہوں. وہ تو صحیح ہے, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ دیکھ رہے ہیں 5 سال پورا کرتے ہوئے جو شہباز شریف صاحب کی خیر سے ٹریک ریکارڈ ہے, تو مجھے تو لگتا ہے قیامت تک یہی ہوں گے, قیامت سے آدھا گھنٹہ پہلے تک. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں کبھی بھی آپ صبح اٹھیں
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے، آپ کو کیا 2026 میں کوئی اسپیس، پولیٹیکل اسپیس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، مذاکرات کا نہ اس وقت کوئی ماحول ہے، نہ مذاکرات اس وقت ہو سکتے ہیں، نہ مذاکرات نے ہونا ہے. یہ ساری ہوائی باتیں، ہوائی فائرنگ ہے، کمپنی کی مشہور. تو کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں؟ نتھنگ. نہیں، کچھ بھی نہیں. شہباز شریف صاحب کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. کچھ دینے کے لیے کیا ہے شہباز شریف صاحب کے پاس؟ مذاکرات کے دو بڑے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، پی ٹی آئی یا عمران خان. وہ ایک قدم پیچھے ہٹ نہیں رہے اور وہ درمیانی راستے کی طرف آ نہیں رہے. اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ زیرو ٹالرنس پالیسی ان کی ہے، وہ زیرو ٹالرنس پالیسی ان کی برقرار ہے. باقی بینیفیشری ایک گروپ ہے، ایک گروپ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، ٹولہ کہہ لیں، اتحاد کہہ لیں. تو وہ بینیفیشری ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں؟ وہ صرف یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے میں چاہتا ہوں مذاکرات ہوں، لیکن اس بار بلیک میل. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں بلاتے ہیں مذاکرات کے لیے، پی ٹی آئی ویلنگ نہیں ہے، وہ چاہتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مذاکرات شہباز شریف صاحب، کئی بار بات کر چکا ہوں، کس پر مذاکرات شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں؟ مذاکرات کس پہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ نئے الیکشن پر مذاکرات کرنے کو تیار ہے؟ نہیں. کیا وہ الیکشن کہتے ہیں ملک کے لیے بیٹھے ہیں، جو ملک کے مسائل ہیں اس پہ بات چیت کریں. آپ کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ مساق معیشت ہم کریں کہ ابھی پورے سارے تو اکٹھے ہو. وہ تو معیشت تباہ کر کے گیا، تو اس کو پھر مساق معیشت کروانا چاہتے ہو تو کرو نا، ڈیلیور کرو. اور کیا چاہیے؟ شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے عمران خان دور میں کہ جتنی 1 پیج کی ان کو سہولت ہے اتنی اگر مجھے ہو تو میں تقدیر بدل دوں. اس سے زیادہ ہے تو اب بدلے نا تقدیر. تو پیپلز پارٹی ساتھ ہے، مسلم لیگ ساتھ ہے، مولانا صاحب ایک طرح سے ساتھ ہیں، اے این پی والے ساتھ ہیں، باقی جماعتیں ساتھ ہیں، ایم کیو ایم والے ساتھ ہیں، 1 پیج ساتھ ہے. تو اب کریں، تبدیلی لائیں. معیشت عمران خان یا پی ٹی سے کیا کرنا ہے کر کے؟ ان کو سائیڈ پہ رہنے دیں، وہ تو ملک برباد کر کے آپ کے خیال میں چلے گئے تھے. تو اب ملک کی تعمیر کریں. معیشت نہیں سنبھل رہی نا، ادھر بھی استحکام نہیں آ رہا ہے، ادھر سے پھر سیاسی استحکام بھی نہیں آ رہا. کیا ایسے چلتا رہے گا؟ کوئی سیاسی استحکام آتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کل بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، نہیں کرائی گئی. وہی اڈیالہ جیل کے باہر ہر منگل کو ہم دیکھتے ہیں سیم ملتے جلتے جو ہوتے ہیں ویوز. تو اب مجھے بتائیے ایسے ہی چلتا رہے گا سارا؟ وہ ہر منگل کو آئیں گے، احتجاج کریں گے، یہ ڈسپرس کیا کریں گے، دیٹس اٹ؟ یا یہ ان کا احتجاج کوئی امپیکٹ ڈالے گا عمران خان کی رہائی کے لیے بھی؟ جو ملاقات نہ کروانا تو غیر آئینی، غیر اصولی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر سیاسی ہے. لیکن جو اس پہ ظلم کرتے ہیں اور جو شرمناک طریقے سے کرتے ہیں، وہ خواتین پر پانی پھینکنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو گاڑی میں بٹھا کر کہیں دور دراز چھوڑ دینا، یہ ظلم ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک مذاکرات مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے، معیشت ان سے مجھے سنبھلتی ابھی نظر نہیں آ رہی. ہاں، جو 1 پیج ہے، جتنی بھی ابھی جو لیبیا میں $4 ارب کا ہوا ہے، اسلحے کا معاہدہ ہوا ہے، وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے. یہ جو پیسے آ رہے ہیں باہر سے، یہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے. یہ جو کچھ معاہدے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ، وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے. تو وہ جتنی ایفرٹ کر لیں گے. یہ تو نالائقوں کا ٹولہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. 35 سال سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا ان سے. ہم ایشین ٹائگر بنا دیں گے وہ، اور کیا دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، ہم وہیں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے سوا ستیہ ناش کر دیا ملک کا. ان کے اپنے ذاتی کاروبار دیکھیں، ذاتی اولادوں کو دیکھیں، ذاتی حیثیتوں کو دیکھیں اور ملک کو دیکھیں. جب یہ آئے تھے اس وقت پاکستان کیا تھا؟ 88 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں. قرضہ دینے والا تھا، اس کی دنیا میں عزت تھی، اس کے پاسپورٹ کی عزت تھی، ہمیں لوگ سیریس لیتے تھے. اور یہی پاکستان تھا نا جس نے، وہ تو کہتے ہیں جو کچھ دیا ہے اب ہم نے ہی تو دیا ہے پاکستان کو، ورنہ یہ کچھ سال نکال لیں نواز شریف صاحب کے تو پیچھے بچتا کیا ہے پاکستان. میری خواہش ہے کہ میرے پاس کوئی بٹن ہوتا، میں ریورس کرتا اور ان ساروں کو ہی نکال دیتا. بلیو می، وہ ملک کمال کا ملک تھا جو ان سے پہلے تھا. جب سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والوں کی باریاں لگیں، یہ ملک اور قوم کا سوا ستیہ ناش ہو گیا. جب تک یہ رہیں گے یہ سوا ستیہ ناش رہے گا. کیونکہ اچھا کچھ لوگ ہیں نالائق، کچھ ہیں بدنیتی کا کھیل، اور کچھ ہے کیپیبلٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، کچھ کرنے کی ہے ہی نہیں. ہم اس وقت صورتحال یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا بیڈ روم جو ہے وہ کچن میں ہے، کچن باتھ روم میں ہے، باتھ روم ڈرائنگ روم میں ہے، ڈرائنگ روم لاؤنج میں ہے، اور لاؤنج جو ٹیرس پہ ہے. ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے. کیا کچھ نہیں ہمارے پاس.
ٹوٹل مس مینجمنٹ، نیتوں کا فطور، مس مینجمنٹ، لٹ مار، اور جب ملک اور اپنے ذاتی مفادات ہیں اپنے کس کے بتائیں نا، کیوں ان کی سٹیل ملیں کیوں چل رہی ہیں اور ملک پاکستان کی جو سٹیل مل کیوں بند ہے؟ ان کی ایئر لائنیں کیوں چل رہی ہیں؟ ہماری ایئر لائن کیوں 135 ارب کی فروخت ہو گئی ہے؟ ان کے کاروبار کیوں آگے جا رہے ہیں، ہمارے کیوں نہیں؟ وہ تو بھائی کہتے ہیں، ایون سہیل افریدی صاحب جب آئے ہیں ادھر، انہوں نے لاہور کا دورہ کیا، تو ایک تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ ان کا یہ دورہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ اسٹریٹ موبلائزیشن، کیا وہ اس میں ان کا مقصد پورا ہوا ہے؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے ہیں تو وہ یہاں سے سیکھ کے جائیں، اتنے پروجیکٹس، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس وہ دیکھیں کس طرح سے فلائی اوورز بنے ہیں، کس طرح سے پورے سٹی کو مینٹین کیا گیا، ادارے کام کر رہے ہیں، وہ جا کے اپلائی کریں ستھرا پنجاب جیسے اس طرح کے انیشیٹوز، اور وہ پشاور کی عوام کے لیے، خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے وہ کام کریں۔ آپ کے پاس ہو اے ٹی ایم کارڈ، آپ کہیں رکیں، اے ٹی ایم میں مشین میں آپ اپنا کارڈ ڈالیں، اس سے پیسے نکلیں، اس کے بعد آپ کیا سلوٹ ماریں گی اے ٹی ایم مشین کو کہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے پیسے دے دیے؟ وہ پیسے آپ کے تھے، آپ نے اس میں سے اپنے پیسوں میں سے پیسے نکلوائیں۔ یہ ہمارا ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اس پر جتنے اس پہ کیوں نہ ہم ان کا سلوٹ ماریں، یا کیوں نہ سیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ خصوصی طیارے پہ جاپان گئی تھیں، تھائی لینڈ گئی تھیں، سوئٹزرلینڈ گئی تھیں، ابھی دبئی گئی ہیں، اور اس میں بیٹی سنا گیا، بیٹی کی سہیلی کے دوست، چہتے بیوروکریٹس، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی لوگ، اور چیف سیکرٹری صاحب کے لوگ، اور سارے بھر بھرا کے چلے گئے تھے۔ اس پہ کیوں نہ کریں کہ ان کو جو پروٹوکول وہ انجوائے کر رہی ہیں۔ ایک طرف سہیل افریدی ہے، وہ بھی 4.5 کروڑ کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، منتخب، اصلی والا، فارم 45 والا، وہ اڈیالہ جیل کے باہر چادر کی بکل مار کے بیٹھا ہوتا ہے، میری ملاقات کروائیں، اور پتہ 35 دفعہ وہ آیا ہے، پہلے ایم پی ہے، بحیثیت ایم پی ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ، 35 دفعہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور سہیل، اور ادھر یہ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کو خصوصی طیارے ہیں، کیوں؟ تو یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ ناانصافی جس کی وجہ سے ملک رکا ہوا ہے۔ جہاں تک سہیل افریدی صاحب کی بات ہے، سہیل افریدی صاحب کا کمال کا ٹور رہا پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی باہر نکلی، جھنڈے اٹھا کے آئے، جھنڈا اٹھانا پی ٹی آئی کا جرم تھا، باہر نکلنا جرم تھا، پی ٹی آئی والے آئے، باہر نکلے، انہوں نے ظاہر 3 سالوں بعد یہ تو نہیں تھا لاکھوں نے آ جانا تھا، اور ایک ایکٹیویٹی تھی پشاور سے لے کر واپس پشاور تک، پورا موٹر وے سارا کمال کا انہوں نے کیا۔ وہ گئے، ان کوٹ لکھپت ملاقات تو نہ ہو سکی، ان کے گھروں میں گئے، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، تو اور عمر، مطلب یہ کہ وہ جو اسٹریٹ موبلائزیشن کے لیے آئے تھے وہ مقصد ان کا پورا ہوا ہے، لیکن جو پنجاب گورنمنٹ کا جو تھا وہ شرمناک رویہ تھا، افسوسناک رویہ تھا، جس طرح انہوں نے ایک اشتہار ٹویٹ کر کے سہیل افریدی صاحب کو ڈرگ مافیا سے جوڑا۔ لیکن پھر وہیں پہ مینا افریدی صاحب کی بھی وہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط بیانات دیے۔ جس طرح عظمہ بخاری صاحبہ نے بلو دا بیلٹ بیانات دیے، جس طرح رکاوٹیں، جس طرح چھاپے، جس طرح گرفتاریاں، جس طرح فوڈ اسٹریٹ گئے تو فوڈ اسٹریٹ بند، مارکیٹوں میں گئے تو مارکیٹیں بند، اور جس طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، یہ پنجاب کا کلچر نہیں ہے۔ پنجاب تو بائیں پھیلاتا ہے، دل پھیلاتا ہے، اور بڑا ہے پنجاب۔ جہاں تک ہے، آج میں شفیع جان کا سن رہا تھا، عظمہ بخاری صاحبہ کے جواب میں، وہ جنگلی والے کے جواب میں، وہ بھی بلو دا بیلٹ ہے، شفیع جان کو اس پہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوال جو نام نہاد صافی نے، وہ بھی گھٹیا تھا، اس کا جواب بھی غلیظ تھا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تب ہوتی ہیں جب آپ ایک کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اب اس طرح کے سوال، ایک چیف ایگزیکٹو ہے، آپ اس سے سوال کر رہے ہیں، آپ ڈرگز لے کے آئے ہیں، اور آپ ڈرگز مطلب بالکل وہ بھی بلو دی بیلٹ کوسچن سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس بریک کے بعد کہ سہیل افریدی کو جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب لے کر آئے تھے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی رہائی، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ بھٹی صاحب، سہیل افریدی کو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، آپ کو لگتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ حکومت کو واقعی کوئی ٹف ٹائم دیں گے وہ؟ پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی ہے 5 وجہ سے، اگر ہونی ہے۔ پہلا، کوئی بیرونی دباؤ پڑے، کسی باہر کی کوئی حکومت کا یا سربراہ کا، جس طرح یہ نواز شریف صاحب پتلی گلی سے نکل گئے، وہ تو فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ قائد اعظم، آپ کے قائد اعظم ثانی جس طرح پتلی گلی سے نکل گئے۔ ابھی مجھے سامیہ کا آپ نے ذکر کیا، تو سامیہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 25 دسمبر نہیں ہے،
وہ کوئی اور ہے جنوری کی, اور وہ پرویز الہی صاحب نے ان کو دی تھی, اور اسی پہ وہ ان کے بارے میں پیش گوئیاں کرتی ہیں اور وہ صحیح ہوتی ہیں. اچھا. لیکن چونکہ قائد اعظم صاحب اس دن تو انہوں نے کہا ادھر گھسیٹ کے کر لو. ایک دن اگر ان کو لمبی زندگی مل گئی, انہوں نے کہنا ہے کہ علامہ اقبال والا خواب نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا, اور پاکستان قائد اعظم نے نہیں, نواز شریف صاحب پیچھے جو وہ تھوڑی سی بلرڈ قسم کی تصویر ہے, لیکن آج کل یہ نواز شریف صاحب کی ہے. پکچر سے آؤٹ ہے نا, خاموش ہیں وہ, اب تو ان کی بیٹی ہے اور بھائی ہیں جو. تو پہلی بات تو معصوم کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ابھی شروع ہوئی ہے بھائی. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ باہر سے کوئی دباؤ پڑے تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. دوسرا, اندرونی طور پر لاکھوں لوگ نکلیں ود ان آئین اینڈ قانون تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. سارے چائے دا کپ لے کے بیٹھے ہوں کدوں عمران خان رہا ہوئے گا, میں انہوں نے کہنا جدوں تسی نکلو گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکال پائے گی پی ٹی آئی؟ ساتھ ساتھ یہ بھی جواب دیتے جائیں. نہیں, مجھے ایسا ابھی نہیں لگتا. بیرونی دباؤ بھی آنے کا ابھی ایسا لگتا نہیں لگتا. تیسرا ہے عدالتی ریلیف ملے الحمدللہ, 26ویں 27ویں اب اس پر 29ویں پھر 30ویں, یہ بھی نہیں ہے. چوتھا ہے عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹیں, وہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ بھی ابھی یعنی کوئی ڈیل کر لیں, ایک قدم پیچھے ہٹیں, ڈیل کر لیں جس کو کوئی بھی نام دے سکتی ہیں. پانچواں ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے وہ بدلے, وہ بھی نہیں بدلی. وہ تو اٹس ریٹن آن دی وال. یہ جو ہے عمران خان صاحب کوئی کل کا کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے, مجھے نہیں پتا, اس وقت اس گھڑی تک باہر آتے نظر نہیں آتے. نمبر 2, سہیل افریدی صاحب کامیاب رہے. سہیل افریدی صاحب نے موبلائز کیا, ہوپ دی پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی ایکٹیویٹی نظر آئی پی ٹی آئی کی. گو کہ مین سٹریم میڈیا الحمدللہ اس نے ایک قدم پیچھے ہی تھا اس کا, لیکن اس کے باوجود میڈیا کوریج ہوئی, اور پہلا ایک چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعلیٰ جو مڈل کلاس سے ہے, جو لوگوں میں آیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ آیا, تو پی ٹی آئی کے لیے تو بہت اچھا تھا, کمال کا تھا. لیکن عمران خان صاحب کے لیے آئندہ آنے والے سالوں میں بھی, یعنی جو سال آ رہا ہے اس میں بھی مشکلات بڑھتی ہوئی سالوں تو نہیں, پاکستان جیسے ملک میں 2026 میں مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 2026 میں یہی باتیں آ رہی ہیں کہ ملٹری تحویل میں شاید ان کو دے دیا جائے, جی ایچ کیو کا کیس, اور although he is still in the jail, فرق کیا پڑتا ہے, بٹ اسٹل. ہاں, عمران خان صاحب کے لیے اگر پی ٹی آئی والے اور عمران خان صاحب کی گواہی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں, میرے خیال سے وہ تو نہیں ہونے والا, لیکن یہ ہے کہ اگر اسی طرح بھی رہیں تو ظاہر ہے وہ جیل میں ہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جیل میں ہے. لیکن یہ سارا جو تجزیہ ہے یہ اس وقت کا ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں کوئی تجزیے نہیں کیے جاتے, سویرے اٹھتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے, شام کو اٹھتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات کی تسلی ہوگی ویسے بٹ صاحب, آپ کے پوڈ کاسٹ جو انجینئر محمد علی مرزا کا آپ نے جو پوڈ کاسٹ کیا, آپ دوبارہ پڑھیں, انجینئر محمد علی مرزا, نام باقاعدہ صحیح لینا, میں نے کہا پورا نام صحیح لینا چاہیے. تو آپ نے جو اس کا پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کھانوں کی خوشبوئیں آتی تھی, انہوں نے بہت ساری آف دی ریکارڈ باتیں بتائی تھیں. آف دی ریکارڈ بھی وہ ذرا آپ ہمیں بتا دیں. اچھا, وہ آپ کو بتا دوں. تھوڑی بہت اگر بتانے والی ہیں جو آپ نے پوڈ کاسٹ میں نہیں بتائے, تو اٹ مینس کہ وہ تسلی ہو گئی کہ ہی از ان گڈ ہیلتھ. ہاں, ٹھیک ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہیں, وہ باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں مختلف حالات پہ, خاص طور پہ جب کوئی میچز ہو رہے ہوں پاکستان کے تو وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جس دن ملاقات ہوتی ہے, ایک آدھ بتا دیتا ہوں, جس دن ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات نہیں ہو پاتی اس دن وہ غصے میں ہوتے ہیں, اس دن وہ غصہ کرتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ روٹین کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. ان سے جو کوک ہوتا ہے مشکتی, اس کو کہتے ہیں کہ کل تو دال چنگی پکائی سی, یا پچھلے ہفتے تو نے سبزی چنگی پکائی, وہ دوبارہ پکا, یا اس میں وہ چیز ڈال, یا اس میں وہ چیز ڈال. یہ نارمل یعنی جیسے ہوتا ہے. باقی ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ دنیا کا جہنم جیل ہے, تو جیل تو ڈیفینیٹلی جیل ہے. اور عمران خان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ 2 دن جیل نہیں نکال سکے گا. آج اس کے بدترین مخالفین کہتے ہیں کہ کمال جیل کاٹی. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا, ابھی تک کوئی پلیٹلیٹس نہیں گرے, ابھی تک کوئی ایسی کوئی میڈیکل وجوہات سامنے نہیں. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بیساکھیاں ہٹیں گی تو فارغ ہو جائے گا. آج ساروں کو بیساکھیاں زیادہ بنا دیا. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے اقتدار سے نکلے گا لندن جائے گا, تو وہ کہتا ہے جینا مرنا یہاں ہے. یہی تو دکھ ہے اس ساروں کو کہ لندن نہیں جا رہا. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے تو ایک ببل ہے, فین گروپ ہے, 3 سال سے وہ فین گروپ جیلوں میں بھی ہے, سڑکوں میں بھی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق آتا ہے اور سٹرگل کر رہے ہیں. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا آگے کیا مطلب کہ پھر کوئی آگے, آج ساروں کو ٹانگا پارٹی بنا دیا. ابھی میں حیران ہو رہا تھا اس الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے پہ کہ یاسمین راشد کی جو درخواست ہے اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر فارغ کیا ہے.
फॉर्म 45 47 पे नहीं आए, वोटों पे नहीं आए, वोटों की गिनती पे नहीं आए, किसने कितने वोट लिए उस पे नहीं आया। चूंकि वो दरख्वास्त जो थी वो काले कागज़ पे लिखी हुई थी, उस पे 15 लाइनें थी, लाइनें टेढ़ी थी, टेक्निकल बुनियादों पे, देर से हुई सवेर से हुई फारग। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, 2026 से आपको क्या एक्सपेक्टेशन? 2025 का आपका आखिरी क्वेश्चन। 2025 का आखिरी क्वेश्चन कि इस दो नए साल 2026 से इसके आपको बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? 2026 आप किस लीडर की हुकूमत देखना चाहते हैं? देखें, ये आप जैसे लोगों ने ना इस कौम को बड़ा गुमराह किया हुआ है। लीडर एक ही था, वो था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुकम्मल लीडर। उसके बाद कोई अद्दे से कम आया भुट्टो साहब, और उसके बाद आया इमरान खान। बाकी सारा कचरा है, मौका शनास हैं, इब्नुल वक्त हैं, अल्लाह ने चांस दे दिया, किस्मत के धनी थे, ढीलें निकल गए। ये इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले तो यानी अब आपने बाकी सब लीडर्स को कचरा कहा है, इस पे भी एतराज़ हो सकता है भाई साहब? चलो, शानदार किस्म के स्टफ़ है, कमाल लोग हैं। कचरा हाँ, मैं अपना वापस लेता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ। कमाल के लोग हैं। 2026 अल्लाह करे इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अच्छा हो, और 2026 आप सब के लिए भी अच्छा हो। और 2025 में जो हमने मसले बर्दाश्त किए, जो तकलीफ़ें भुगती, वो 2026 में ना भुगतें। लेकिन फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, इन्ना ते नहीं रहना, अपने समान की खुद हिफाजत करनी, जागते रहना, इन्ना ते नहीं रहना। ठीक, लास्ट अपने नौजवानों को क्या मशवरा देंगे, क्या नसीहत करेंगे? चले, ना उम्मीद नहीं होना। मुझे पता है कि आप ना उम्मीद हैं, आप जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, आप ना उम्मीद नहीं होना। आपने ये मुल्क है तो हम हैं, इसी मुल्क की ने हमें नाम, मकाम, इज़्ज़त दी हुई है। आप जुड़े रहेंगे, आप विद इन आइन और कानून स्ट्रगल करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, यकीन करें तब्दीली आ सकती है। अब ये जो पुराने पापी हैं, इन्होंने एक ख़ास साजिश के तहत आपको मायूस किया है कि कोई फ़ायदा नहीं अदालत आने का, कोई फ़ायदा नहीं किसी साफतदार में जाने का, कोई फ़ायदा नहीं पोलिंग स्टेशन पे जाने का। आपने मायूस नहीं होना। आपने जहाँ मायूसी ख़त्म होती है वहीं से उम्मीद शुरू होती है। उम्मीद रखनी है और ख़ुद पर यकीन रखना है, आप पाकिस्तान बदल सकते हैं। बेशक। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, साल 2025 जनूबी एशिया और आलमी सियासत में ताकत के तवाज़ुन का साल साबित हुआ, मगर इस बदलते मंजरनामे में सबसे बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ा। वो भारत जो खुद को खित्ते का कुदरती लीडर समझता था। आज फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे आलमी जरीदों की रिपोर्टों के मुताबिक सफारती तन्हाई, माशी दबाव और दाखिली इंतहा पसंदी के भंवर में फंसा हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल टाइम्स की हालिया रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पर मबनी दाखिली पॉलिसियों और मौका परस्ताना खारजा फैसलों ने वाशिंगटन को इस नतीजे पर पहुंचाया है कि भारत अब खित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामिन नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी साज न सिर्फ रूसी तेल से अरबों डॉलर मुनाफा कमाने वाले भारतीय कारोबारी मॉडल से नाला हैं, बल्कि भारतीय अरबपतियों की जारहाना लॉबिंग को भी मुस्तरद कर चुके हैं। इसके बरक्स अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बढ़ते रवाबत इस खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन की निशानदेही कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की RSS पर शाया होने वाली रिपोर्ट ने भारत के दाखिली नजरियाती बहरान को आलमी सतह पर नुमाया कर दिया है। अखबार के मुताबिक RSS का 100 साला एजेंडा हिंदू बालादस्ती के क़याम पर मबनी रहा और बीजेपी इसका सियासी चेहरा बन चुकी है। कश्मीर की हैसियत का खात्मा, अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियाँ और मजहबी सियासत का फ़रोग़ भारत को एक कसीरुल सकाफती जमहूरियत के बजाय एक इंतहा पसंद रियासत के तौर पर पेश कर रहा है, जिस पर अब आलमी सतह पर सवालात उठ रहे हैं। इलाकाई सतह पर भी भारत को मुसलसल नाकामियों का सामना है। पाकिस्तान के साथ कशीदगी में से सफारती बढ़तरी हासिल ना हो सकी। बांग्लादेश में इंडिया मुखालिफ जज्बात खुलकर सामने आ गए। श्रीलंका और नेपाल में असर रसूख कमज़ोर हुआ और चीन के साथ ताल्लुकात बदस्तूर तनाव का शिकार हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हालिया मुलाकात में गजा की आइंदा इंतजामी हुकूमत, सिक्योरिटी इंतजामात और हमास की गैर अस्करी हैसियत पर तफसीली बातचीत की गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन हमास पर दबाव डाल रहा है कि वो जल्द हथियार डाल दे, बस सूरत दीगर सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तहम हमास का मौक़िफ़ है कि वो एक खुद मुख्तार
فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر غیر مسلح ہونے پر تیار نہیں۔ اسی اختلاف نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کو تعطل کا شکار بنا دیا، جبکہ غزہ بدستور انسانی بحران کی زد میں ہے۔ کیا سال 2026 مزید عسکری لڑائیوں اور تیسری جنگ کا سال ہوگا؟ نئے سال میں کیا بھارت اپنا موجودہ وجود برقرار رکھ پائے گا؟ کیا امریکہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے کوئی براہ راست عسکری ایکشن لے سکتا ہے؟ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں۔ زاہد صاحب، فائنینشیل ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس جس میں انہوں نے بھارت کی موجودہ پالیسیوں کو ایک طرح سے دنیا کے لیے خطرہ قرار دی ہے، اس کے بعد کیا یہ کہنا درست ہے کہ انڈیا از نو لانگر سین ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر بائی واشنگٹن؟ جی بالکل، دیکھیں شجیہ، الحمدللہ پاکستان نے جو پرفارم کیا ہے، میں ناٹ دس کہ میں پاکستانی ڈیفنس سیکیورٹی اینالسٹ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کروں، بٹ دس از اے ریئلٹی آن گراؤنڈ کہ مارکہ حق کے بعد جو انڈین اسپیس تھی وہ سکویز ہوئی ہے جی، اور ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، ملیٹرلی ان کو شکست پہ شکست ہوئی ہے، اور ان کا یہ جو ایک شریڈ سو کالڈ کلیم تھا کہ جی ہم نیچرل سٹیبلائزر ہیں، سٹیبلائزر دور کے بعد نیچرل سیکیورٹی پرووائڈر ہے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، اور سٹیبلٹی لا سکتے ہیں ریجن میں، وہ تو بالکل ہی الٹا ثابت ہو گیا جی۔ تو ایک شریڈ اسٹیٹ وتھ اسٹیٹ آبجیکٹیوز اور ایک کمیلین ڈپلومیسی کے ساتھ جب وہ چلے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ دس از نو مور دیئر ٹیکٹکس، دس ہیز بیکم دیئر کیریکٹر، اور ان کے اس کٹ ٹو سائز ایکچولی برنگنگ دیم ٹو دیئر اوریجنل سائز میں سب سے امپورٹنٹ جو رول اگر وہ کسی نے ادا کیا ہے تو وہ پاکستان کی ملٹری پرفارمنس نے، پاکستان کی نیشنل پرفارمنس نے، جو مارکہ حق میں پاکستان نے کیا ہے جی ان کے ساتھ۔ بالکل صحیح سر۔ بھارت مئی کی جنگ کے بعد سے اپنی شکست کو برداشت نہیں کر پا رہا، اور اب دوبارہ اس نے بارڈر پر گجرات کے قریب فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے جس میں ان کے ایئر کرافٹس اور دیگر چیزوں کی تربیت ہے۔ کیا پاکستان کو اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے؟ کیونکہ بھارت جو ہے وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان رکھتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کو کرنا چاہیے نہیں جی، پاکستان کر رہا ہے، اپنی تیاری میں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفٹر مارکہ حق پاکستان نے ہر ڈومین میں اکراس آل دا اسپیکٹرمز آف وار کچھ نہ کچھ تجربات کی ہے۔ ہماری نیوی نے تجربات کی ہے، کیونکہ اکثر تھریٹ آپ کو دیتے تھے ہم ابھی نیول سائڈ سے یہ چیز کریں گے، وہ کریں گے، بٹ ایک چیز یاد رکھیے کہ پاکستان نے بڑا اسٹریٹجک میسیجنگ کنوے کر دیا جی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی اور مس ایڈونچر کرتا ہے نیئر فیوچر تو اٹ ول ہیو پینفل کانسیکوینسز فار انڈیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج بھی ہماری کہیں بات ہو رہی تھی، ڈسکشنز ہو رہی تھی، پاکستان از ویری ویل پریپیئرڈ ٹو ٹیک دیم آن، اور پاکستان ول ٹیک دس وار انٹو انڈیا، یہ یاد رکھیے گا کسی ڈومین میں بھی اگر وہ بڑھے گا۔ اس لیے تو وہ ابھی زیادہ تر انحصار کر رہا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے یوز کو پہ، اور اس کے بعد وہ ڈیپینڈنٹ ہوا ہے اپنے پراکسی کے پارٹنر کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ۔ انفارچونیٹلی دونوں سٹیٹس نے، افغانستان نے بھی اور انڈیا نے بھی، اپنا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ جو افغانستان کے بھی وہ لوگ جو بتوں کے خلاف تھے کل تک، پتہ نہیں کیا وہ نہیں بتوں کے نیچے کھڑے ہو کے ابھی کولیبریشن کوآپریشن کی ہے، اور ان کا جو شریعت کے اوپر جہاد کا ایک نیریٹو تھا وہ بھی سامنے ولنریبل آ گیا ہے، اور ان کا جو جس طرح ہم ابھی پہلے بات کرتے کہ شریڈ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر والا جو رول تھا، فیکٹر آف سٹیبلٹی ہے، وہ دونوں چہرے سامنے آ گئے۔ اچھی چیز ہوئی ہے پاکستان کے لیے، گو کہ خطرہ تو بہت بڑا ہے اور اس وقت بہت پرومیننٹ نظر آ رہا ہے، پر جو بھی شک شبہ تھا پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو یا پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس افغانستان کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل میں بھی کچھ ریلیجس ایسے لوگ ہیں، تو بالکل کلیئر کٹ لائنز آ رہی ہیں جی، پاکستان کی سٹیٹ کے نیریٹو ساتھ کون کھڑا ہے اور اپنے پرسنل ایجنڈا کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ یہی حالت بھارت میں نظر آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر بھی جو کافی سارے پریشان ہے کہ جو ہم نے سیکولر اور ایک جو ڈیموکریٹک چہرہ ہم نے اپنایا ہوا تھا وہ تو بالکل سامنے ولنریبل ہو کے بالکل ان کے اندر بھی اندرونی اختلافات اور آزادی کی تحریکیں نظر آ رہی ہیں۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ 2026 واقعی ایئر آف وارز بن سکتا ہے یا پھر بڑی طاقتیں تصادم سے بچنے کی کوشش کریں گی؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟
देखिए मैं आलमी जंग तो नहीं कहूंगा, बट जो ट्रेंड्स हैं वो मिलिटराइजेशन के हैं। मिलिटराइजेशन हो रही है यूरोप के अंदर भी, आप देख रहे हैं नेटो कंट्रीज जो है वो अपना बजट को 2% से लेके 5% तक लेके जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ या ईरान अमेरिकन एक्सचेंज हुआ, मिडिल ईस्ट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपने डिफेंस के मुतालिक उनके खतरात बढ़ रहे हैं। फिर दो हेजमोनिक डिजाइंस एप्लीकेशन उनकी हुई है हमारे रीजन में, हिंदू जायनिज्म की, और मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया में जो जूइश जायनिज्म है उसका ऑलरेडी एप्लीकेशन हुई है। फिर यूक्रेन का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्ट की अपनी एप्रीहेंशंस है। तो मिलिटराइजेशन तो हुई है, जिसकी वजह से लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कंटिन्यू जरूर करेगा, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज है या जो वो उसमें इजाफा जरूर होगा, क्योंकि टेररिज्म के हब बन रहे हैं कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म लेके जाएंगे तो खतरात बढ़ेंगे 2016 में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये सिंपल सर यूक्रेन और रशिया का मसला ले ले तो वो मामला हल होने की बजाय मजीद बिगड़ ही रहा है। अब तो बाकायदा वहाँ पे ग्रुप्स बन चुके हैं और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका किस किस के साथ खड़े हैं, दोनों फ्रीक पीछे हटने को भी तैयार नहीं। तो क्या ये जंग दीगर ममालिक के बरह रास्त शामिल होने का सबब बन सकती है? देखिए शजिया, जो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्ट के और अमेरिका गो के एक साइड पे तो नजर आते हैं, लेकिन उनके अपने भी इंटरनल पॉलिसीज कोई एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है विद दी अमेरिकन पॉलिसी। वेस्ट जो है, वेस्ट सीरियसली सोचता है कि अगर हमने अभी रशिया का ये बैटल जो है वो दे वुड लाइक कि वो यूक्रेन की फील्ड के, यूक्रेन के अंदर ही लड़े अपनी प्रोटेक्टिव मनूवर के तौर पे, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में वेस्ट की अप्रीहेंशंस है और वो चाहते हैं कि जितना भी रशिया को नुकसान पहुंचाना है उसको डिप्लोमेटिक पोलिटिकली रिड्यूस जितना भी करना है, वो बेहतर है कि हम यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर ही रहकर ये करें। इस वजह से वो उसको इनकरेज भी करते हैं और मामला जो हल की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अप्रैली प्रेसिडेंट ट्रंप अपने 20 पॉइंट्स के साथ एफर्ट तो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक सर, लेकिन कुछ ऐसी सीरियस चीजें हैं जो विच इज अ मेजर थिंग, उनका जब तक तस्फिया नहीं होता ये सोल्यूशन की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता। मुझे थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, इमीडिएट इसका एंड नजर नहीं आता। और सर दूसरी जानिब गजा और इसराइल के मामले में भी जिस अमन फोर्स की बात हो रही थी उस पर इसराइल ने तुर्किया के बाद अब पाकिस्तान अफवाज के हवाले से भी इनकार कर दिया है कि इसे कबूल नहीं है। और ये दोनों ममालिक वो हैं जो हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं जो इसराइल और अमेरिका से मुताबिकत नहीं रखता। और अब ट्रंप ने हमास को दोबारा धमकी भी दे दी है कि गैर मुसल्लह ना होने पर नताइज भुगतने होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका बराह रास्त एक्शन की जानिब जा रहा है, क्योंकि वहां भी कोई अमन होता हुआ नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए पाकिस्तान इस अमन मुआहदे के साथ जुड़ा इसी होप उम्मीद के साथ था कि ये जो जेनोसाइडल एप्लीकेशन है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी जी। और क्योंकि 70-80 हजार के करीब इतने लोग मारे गए हैं, इट्स अ ह्यूज जेनोसाइडल एप्लीकेशन हुई है। तो पाकिस्तान तो आइडियल सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके साथ जुड़ा कि जी हम जो भी व्हाटएवर हम कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उस कंट्रीब्यूशन में पाकिस्तान ने हमास को तो करना नहीं था जी, डिसआर्म करना नहीं था। फिर पाकिस्तान का ये भी मौकफ था कि ये किसी यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के नीचे या किसी प्रॉपर मैंडेट के नीचे जब ये फोर्स डिप्लॉय होगी तो तब भी पाकिस्तान इसका हिस्सा बनता। और अगर अब इजराइल हैज एप्रीहेंशन अबाउट पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट, तो फिर तो मुझे नजर नहीं आता कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। ऑफ कोर्स हमास भी डिसआर्म उस वक्त तक नहीं होना चाहेगा जब तक उसको टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ या जो एंड स्टेट है इस पूरे एफर्ट की वो उसको सामने नजर नहीं आएगी। तो थिंग्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, और अभी तक काफी चीजें जो है वो ग्रे में है जी। वो जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी उस वक्त तक हम, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी इस्लामी ममालिक भी जो है वो अपना कुछ ना कुछ एप्रीहेंशंस रखते होंगे। जहां तक डिसआर्मामेंट ऑफ हमास का ताल्लुक है तो वो तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जब इस्टेब्लिश होगी, जो पीस ऑफ जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके नीचे, प्रेसिडेंट ट्रंप के नीचे, तो वो फिर देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से हमास को डिसआर्मामेंट करने की या डिसआर्म करने की गारंटीज देती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है डीमिलिटराइजेशन ऑफ द गाजा जी, और गाजा और इजराइल जो है वो फलस्तीन से, क्योंकि वेस्ट बैंक भी तो उसी तरीके से अंडर थ्रेट ही है जी। तो जब तक डीमिलिटराइजेशन नहीं होती, डीमिलिटराइजेशन होने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल।
जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अब अंधेरी रात के बाद ही सहर आती है, यही हम उम्मीद हमें आगे बढ़ाती है। साल 2025 हमसे बहुत कुछ ले गया, मगर हमें सोचने की सिमत भी दे गया। ये वक्त दुआ का है कि आने वाला साल नफ़रत नहीं, मोहब्बत बांटे, महंगाई नहीं, सहूलत लाए और मायूसी नहीं, यकीन पैदा करे। हम दुआ गो हैं कि रियासत और आवाम के दरमियान एतमाद बहाल हो और हर शहरी खुद को महफूज समझे। दुआ है दिल से कि ये साले नौ संवर जाए, गमों की धूप में उम्मीद का शजर जाए। अलविदा साल 2025।